تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ایام پورے ہو جاتے ہیں پھر بھی بلیڈنگ ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں نا سمجھ کے لیے، تو وہ حیضہ نہیں رہتی، وہ استحاضہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ یہ بیماری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ ناپاکی کے ایام ہیں اور یہ بیماری کے ایام ہیں۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر ماری۔ اس سے بڑی باتیں ثابت ہوتی ہیں، بہت چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے اتنا کچھ ثابت ہوتا ہے اس بیماری کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے۔ اب دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا۔ اب بڑا ان کو دل میں تکلیف ہوئی کہ اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو میں اس عمرے سے اور اس چیز سے محروم رونے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم صرف قرآن نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو اور طواف نہ کرو، باقی جو چاہو کرو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اوریجنل حیض کے دنوں میں بھی عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، چھونا منع ہے، لا یمسہ، یہی ہے نا، پڑھنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح شام کے اذکار تو ان کو ان ایام میں زیادہ کرنے چاہیے، کیوں کہ اب وہ ذوف میں ہے اور ان ایام میں جنات شیاطین زیادہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب رہی بات کہ اب ایک بی کے بیماری کی وجہ سے ایام رکتے ہی نہیں ہیں، کئی ماہ سے ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے بیٹھی ہے، تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ امت کو پتہ ہونا چاہیے وہ اپنے ایام پورے کر کے وہ پاک ہے، وہ نماز پڑھے گی، چاہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے بلیڈنگ کے لیے، پیڈ ہے یا کپڑا جو بھی، لیکن وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ وضو کرے گی۔ اور بہت ساری عورتوں کی یہ بیماری صرف اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور نماز شروع کرنے سے رک جاتی ہے، کیونکہ شیطان ملعون کو پتہ ہے کہ یہ نماز چھوڑی رکھے گی، اس کا زور چلتا رہے گا، جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کا زور کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر نماز فرض عین ہے، مردوں اور عورتوں پر، ٹھیک۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور پڑھنا کسی صورت منع نہیں ہے، صرف چھونا منع ہے، باقی پڑھنے سے کوئی اللہ کہہ سکتا ہے بندہ، اللہ بڑا ہے، اللہ کی کلام، اللہ کے آگے کیا، اللہ کی کلام ہے نا قرآن، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کہہ سکتا ہوں تو اللہ کے کلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اور پھر کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے کہ ان ایام میں پڑھنا بھی منع ہے۔ ایک حدیث ہے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو آپ کی عادت مبارک تھی اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے محبت سے نا، چاہت سے، تو ایک دم نا انہوں نے ہاتھ آپ سے نا علیحدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس سے پوچھوں گا کیا وجہ ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ ملے تو پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا تھا، تم ہاتھ چھڑا کے چلے گئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آیا میں تو جنبی تھا، یعنی میں نے تو مجھ پر تو غسل واجب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ دین میں رکھیں، جنابت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ اگر اللہ نہ کرے کہ اس حالت میں ہیں، 100 مجبوریاں ہو جاتی ہیں، پانی نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آپ کو احترام ہو گیا ہے، جنابت تو ہوگی، اب نہ نہانے کا مل رہا ہے نہ کہیں کچھ اور ہے، اب ٹرین میں ہیں، سفر، ٹھیک ہے، تو کیا آپ بالکل اچھوت بن جائیں گے؟ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، صحیح ہے میرا بھائی؟ تو اللہ پاک ہمیں یہ اچھی باتیں ہیں یہ پوچھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے حق کہنے کی، حق سننے کی، تو یہ بہت ضروری ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک آج تک یہ بھی نہیں پتہ کہ غسل جنابت کیسے کرنا ہے، وہ بھی بتا دیں، ہاں جی، وہ بھی بتا دیں، کسی اور والے سے رہ دیجیے، ہاں جی، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ بیٹا مجھے بتائیں جی کیا ہوا کیا آپ کو؟ شیخ صاحب غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، یہ بھی بتا کب سے کوئی ہو گیا شادی سے کچھ دیر پہلے سے لے کر ان کے زیادہ مسئلہ شادی کے بعد کا۔ منزل یاد ہے آپ کو؟ میں حافظ ہوں، یہ بھائی حافظ ہیں۔ آپ حافظ ہیں؟ یہ بھائی حافظ ہیں، اس کے 4 پارے رہ گئے، تو اس کے علاوہ جو نا میرے اگر والدہ دام کرنا شروع کریں گے تو ان اور شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کو الٹی ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے، اچھا، ان کو بھی مسئلہ ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا تو واضح حاضر جو نا وہ ہے، تو ابھی جو نا وہ میرا بھی وہ مسئلہ بن گیا تھا،
इसी तरह जब वो फ्रूट वगैरह लेकर घर जा रहे हैं तो वो मतलब गिर जाते हैं, बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, इतने बड़े बड़े पैकेट होते हैं फिर भी पता नहीं चलता कि गायब हो जाते हैं। बड़े शोधे जीनन जा रहे हैं, फ्रूट भी नहीं छड़ते। अभी ना कंघी की पहले नहीं मेरे बाल गिरते थे, लेकिन अभी कंघी तो काफ़ी ज़्यादा बाल जो ना गिरे हैं, पीछे भी इधर भी कंघी में भी आए हैं, पहले कभी नहीं इस तरह। अल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही फ़ज़लन अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। आपको समझ आई ये क्या है? जी आपको समझ आई ये क्या है? आपने कहीं और इलाज तो करवाया होगा? जहाँ से भी करवाया ना उन्होंने कहा जी आपने जादू किया हुआ है नफ़रत का, क्या आपकी ना नफ़रत पैदा हो अपनी बेगम के साथ, ससुराल के साथ। अच्छा, और है भी सेम यही मसला भी यही मसला भी तो आपने उसको बताया तो उसने बता दिया ना। किसने? आपने मुझे बताया तो मुझे ही नहीं अक्ल था ना कि अब आप पर तो जादू है ही नहीं। सही मैं कहता हूँ नहीं बता के निकाल के दिखाए कोई जादू, सही ये जादू थोड़ी है। 2-3 जो ना वो बेटा तेरे ते वालों चो जादू कट देंगे, इंज करके ना तेरी दाढ़ी चो अंडा कट देगा, सही वो हरामी होएगा। मैं उसको हरामी बोलता हूँ जो मरीज़ों से झूठ बोलता है। वो है तो अल्लाह तीसरे यार ये कोई ये हुज्जत है? ठीक हैं? मैं अहले हदीस हूँ, मैं गुनाह करूँ तो मैं बख्शा जाऊँगा? नहीं जो झूठ बोलेगा, अहले हदीस हो, शिया हो, बरेलवी हो, उस पर अल्लाह की लानत है। जो भी झूठ बोलेगा झूठे पर अल्लाह की लानत है कि अल्लाह ने क्या है ख़ास झूठ नहीं बोल रहा है, बोलेंगे बख्शे जाएंगे तो बाकी सारे जो करेगा। और सबसे बड़ा धोखा क्या है? मजलूमों के साथ धोखेबाजी करना, बीमारों के साथ धोखेबाजी करना। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? वो तो मरा हुआ है, वो तो मरा हुआ है। आप डूबते को तिनके का सहारा, आपने तो उसको जो कहना है उसके लिए तो ये एक नई चीज़ है ना। आप फ्रूट का थैला हाथ में पकड़ा, सारा फ्रूट गायब, खाली शॉपिंग बैग रह गया है जी। बगैर किसी वजह के कपड़े फट गए हैं, खड़ा हूँ कपड़े फट गए हैं, जिस्म पर पूरे दाग, पूरा जिस्म पर कट लग गए हैं, बगैर कुछ लगे हैं। अब ये तो उसके लिए सही है जिस पर बीत रही है। दूसरे को बताएंगे तो वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जी किस तरह हो सकता है यार, मेरे नाल करके दिखा। हाँ खुदा अल्लाह की कसम, फिर जो ये कहता है जो उसके साथ होता है ना, फिर उसकी नस्लें याद करती हैं। मजाक नहीं बनता, किसी का मजाक ना उड़ाओ, कोई नहीं चाहता कोई मेरा मजाक बने, ये याद रखना। ये वो कुछ होता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं इस मामले में, लेकिन जो केस जहाँ पर आते हैं ना हमारे पास, वो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा था। जो होता है लोगों के साथ, पंजाबी की मिसाल है, वो राह पे आ जाने जड़ा वाह पे आ जाने, जिस पर पीतती है उसको पता चलता है। मुंह से कह देना बड़ी आसानी बात है। अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह ने शैतान को कुव्वत दी है, अल्लाह ने शैतान को ताकत दी है। ये याद रखना। जब हम हदीसें पढ़ते हैं ना, इन ऐसी हदीसों को हम ख़यानत करके निकल जाते हैं, उस पर फतवे लगा देते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई ना। फिर जब मेरे घर पे बात होती है ना मेरे बच्चे के साथ, यार हदीस ही चीज़ तो सही लिखा है, ऐसे मैं पढ़ी सी एक दफ़ा।